پیشاب کے قطرے، اس حوالے سے بہت سارے نوجوانوں نے میسج کیے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے، یہ معلومات ملنی چاہیے۔ تو بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پیشاب کے قطروں کے ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں نا ہمارے مطلب پر، وہ عموماً 3 طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ میں 3 طرح کے کیسز کو الگ الگ واضح کرتا ہوں۔ آپ کا ان میں سے جو بھی کیس ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں، تو آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا، نمبر 1، وہ قطرے کہ بہت سارے بھائی آ کر یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں جاتے ہیں، یورن آتا ہے، پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں، اٹھنے لگتے ہیں نا تو پھر ایک قطرہ آ جاتا ہے، پھر استنجا کرتے ہیں، پھر اٹھنے لگتے ہیں، پھر قطرہ آ جاتا ہے۔ اس طرح کرتے 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 آدھا گھنٹہ، ایک بھائی میرے پاس ایک مریض آیا تھا، وہ کہتا تھا میں تو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھا رہتا ہوں، کہتا میں نے دنیا جہان کی بڑی دوائیاں کھائی ہیں لیکن اس کا مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا، میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک نہیں، بہت سارے احباب کی اس طرح کے کیسز ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بنیادی طور پر کوئی مرض نہیں ہے، یہ صرف ایک نفسیاتی عارض ہے۔ ایسے احباب کا صرف اور صرف یہی علاج ہے کہ واش روم میں جائیں، یورن آیا ہے، پیشاب کر کے استنجا کر کے فوری فارغ ہو کے باہر نکلنے کی کریں۔ اٹھتے اٹھتے اگر کوئی قطرہ نکلتا ہے نا، اس کو اگنور کریں، اس کو سیریس نہ لیں، وہ 1 دفعہ ہوگا یا 2 دفعہ ہوگا، بعد میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ اس انتظار میں بیٹھیں گے نا کہ اب قطرہ آ رہا ہے، لو جی اب ایک اور آ رہا ہے، اور اس کے بعد اب پھر ایک آ رہا ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ تو نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ نفسیات کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ میں ایسے مریضوں کو کبھی دوائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی میرے سے ویسے ہی مطمئن نہ ہو رہا ہو تو پھر مثانے اور گردے کی تقویت کے لیے، طاقت کے لیے ایک میڈیسن، کوئی فارمولہ میں اس کو دے بھی دیتا ہوں، اور ساتھ اس حوالے سے کوئی غذا بھی بتا دیتا ہوں۔ ساتھ اس بات پر میں ضرور زور دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے واش روم میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے، کیونکہ واش روم میں زیادہ ٹائم لگائیں گے تو آپ کی نفسیات متاثر ہوتی رہیں گی اور مثانہ لوز ہوتا رہے گا۔ یہ قطرے ختم ہونے والے نہیں۔ ان قطروں کو ختم کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے۔ اور دوسرا، نمبر 2، ایسے قطرے پیشاب کے جو چلتے پھرتے عموماً لیکیج ہوتی رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے لیکیج ہو جاتی ہے، بسا اوقات پیشاب نکلتا بھی محسوس ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے، اور مثانے اور گردے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، کنٹرول کم رہتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کا مثانہ اور گردہ واقعی کمزور ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھنڈے پھل ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھنڈے پھلوں کے بجائے ان کو ڈرائی فروٹ پر آنا چاہیے، مثلا مونگ پھلی ان کو استعمال کرنا چاہیے، ایسے ان کے لیے بھنے چنے یہ استعمال کرنا چاہیے، انڈا کھانا چاہیے، ان کو گوشت کھانا چاہیے، کالے چنے کا سالن ان کو استعمال کرنا چاہیے، کالے چنے کی چاٹ ان کو استعمال کرنی چاہیے، پکوڑے کھانے چاہیے، تو گوشت کی ہر قسم ان کو ٹیسٹ کرنی چاہیے، ہر طرح کا گوشت وہ کھائیں۔ تو یہ چیزیں کھانے سے ان کا یہ مسئلہ بڑی ہی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ تیسرا وہ کیس ہے کہ بس اوقات قطرہ آتا ہے اور شدید جلن کے ساتھ آتا ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، جلندار احتراق البول اسے کہا جاتا ہے۔ یہ نوعیت ہی الگ ہے، یہ کیسز کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک مرض ہے اس لیے میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وضاحت ضرور کروں گا کہ یہ جو قطرہ نا جس میں جلن ہوتی ہے، یہ گرمی کے قطرے ہیں، گردوں کی حرارت بڑھ چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی جو نالیاں، حال میں نالیاں جو نیچے آ رہی ہیں ان میں انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو پیشاب کا قطرہ آتا ہے عموماً اس کا کلر پیلا ہوتا ہے، شدید پیلا ہوتا ہے، اور ایک قطرہ نکلتا ہے نا تو سارا وجود اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جلن والا جو قطرہ پیشاب کا ہوتا ہے نا، یہ گرمی کا قطرہ، اصل گرمی کا قطرہ یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے یہ عموماً وہ مریض ہوتے ہیں جو پانی کم پیتے ہیں،
تو یہ مریض جو ہے نا، یہ اگر صبح نہار منہ پانی پیے نا تو اس کے لیے یہ مفید ہے۔ ایسے مریض کے لیے گاجر، مولی، شلجم اور اسی طرح گاجر کا حلوہ، یہ چیزیں مفید رہتی ہیں۔ اور مراد یہ کہ گرم چیزیں ساری بند کر کے ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، ٹھنڈی سبزیاں استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔